رسول الملاحم، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمائے دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز، مکرم، محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل، کامل اور اکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا ہے۔ نکاح کے جملہ مقاصد میں سے بنیادی مقصد حصول اولاد ہے۔ نکاح کے دیگر مقاصد میں سے تسکین قلب اور تسکین ذہن ہے۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، چونکہ یہ نظر اور پارسائی کا محافظ ہے، اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے خواہشات کو توڑتے ہیں۔ تو جب انسان نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور حالات، وسائل اس کا ساتھ دیتے ہوں تو اسے نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح کبھی سنت ہوتا ہے اور کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے برائی میں پڑ جانے کا غالب اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب و ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر استطاعت بدنی نہ ہو تو پھر نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ حضور نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت البقیع کے پہلے مدفون ہیں، تو یہ کثرت کے ساتھ عبادات، ذکر، اذکار کرنے والے تھے۔ تو
ان کی عبادات کی کثرت کی وجہ سے جب یہ وصال پاتے ہیں تو حضور نے ان کی قبر کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے جو سب سے بڑی چھلانگ لگاتا تھا وہ اس پتھر کو عبور کر سکتا تھا، ورنہ عام آدمی اس سے چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے قبروں کے اوپر جو گنبد بنانے کی دلیل لی ہے وہ یہی لی ہے کہ اس زمانے کا مزار یہ تھا، چونکہ یہ خاص نیکوکار شخص تھے اور صحابہ میں نمایاں ان کا ذکر و فکر اور عبادات کا معاملہ تھا، تو ان کی قبر کو خاص طور پہ نشان زدہ کیا گیا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی، تبتل کی، کہ نکاح نہ کروں اور ایسے ہی زندگی گزار دوں، لیکن حضور نے ان کو منع فرما دیا۔ حضور نے نکاح فرمائے ہیں اور متعدد نکاح فرمائے ہیں، اس لیے اس شریعت میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو نکاح کرنا حضور کی سنت ہے اور اس کا بہت سارا اجر رکھا گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی اور کثرت کے ساتھ بچے جنم دینے والی خواتین کے ساتھ نکاح کرو تاکہ کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے میں نبیوں میں فخر کروں۔ اب نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لے مالہا، لے حسبہا، لے جمالہا، لے دینہا۔ کسی خاتون سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ مالدار بہت ہے تو میرے ہاتھ بھی مال آ جائے گا، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ عالی مرتبت خاندان سے میرا رشتہ ازدواج کا قائم ہو جائے گا۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ بازو بن جائیں گے۔ اور تیسری وجہ لجمالہا، عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے قلب کا، دل کا میلان اور رجحان ہوتا ہے اور نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ لدینہا، کسی کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا دین کی وجہ سے نکاح کرنے والا کامیاب ہے۔ یہودی عموماً مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، عیسائی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے غلام دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی پیغام نکاح بھیجے اور تمہیں اس کا دین اور اس کے اخلاق پسند ہوں تو پھر انکار نہ کرو، نکاح کر دو۔ تو نکاح کا سبب دین ہے، چونکہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس نے صرف آپ کی بیوی ہی نہیں بننا، کل تمہارے بچوں کی ماں بھی بننا ہے۔ ابو الاسود الدؤلی، یہ بہت بڑا عرب کا شاعر ہوا ہے، ایک دن اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے قبل اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد۔ تو بچوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا کہ میں جب اپنے لیے نکاح کے لیے خاتون تلاش کرنے لگا تو میں ایک شاعر ہوں، تو میری طبع میں یہ تھا کہ میں خوبصورت خاتون سے نکاح کروں، لیکن میں نے پھر یہ سوچا
کہ میں اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھوں، میں اس خاتون کو تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے۔ تو میں نے جب تلاش کی تو اچھی بیوی کے حوالے سے تلاش نہیں کی، تمہارے لیے اچھی ماں کی تلاش کی ہے، اور یہ میرا وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں انسان کی خوش بختی سے ہیں: اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھی سواری۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی کو میسر آ جائیں تو وہ انسان کی خوش بختی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے، اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہے، اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ عورت کے، بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں، تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، چونکہ شیطان کا بہت بڑا جال یہ ہے کہ وہ ریشمی جال پھینک کے انسانوں کو پھانستا ہے، تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی، اور باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظاً بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین، 2 عاقل بالغ مرد، آزاد مرد، یا ایک مرد اور 2 مردوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے۔ اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے، اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو۔ ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں 32 روپے اور 10 آنے یاد ہوتے ہیں، جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ اور یہ مہر حق بدہ ہے، یہ عورت کا حق ہے، تو یہ کشادگی کے ساتھ حق مہر پیش کرنا چاہیے، اور عورت کا حق ہے۔
دو گواہوں کا موجود ہونا، اور پھر نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو۔ نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ بچہ جانتا ہے، تاکہ جب زوجین چلیں گے آئیں گے کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے، کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو، اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن پھر جوں جوں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں آئیں تو ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے۔ عیسائیوں میں آج بھی جوڑا گرجا گھر میں جاتا ہے اور پادری کو ان کے پاس نہیں آنا پڑتا، بلکہ وہ وہاں جا کر کے عبادت خانے کے اندر اپنے گرجا گھر کے اندر جا کے نکاح کرواتے ہیں۔ تو آج بھی نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو مساجد کے اندر منعقد کرنے کا جو شرعی حکم ہے اس کی پابندی کریں تو نکاح کے اندر بہت ساری خیر و برکت پیدا ہوگی۔ آسان نکاح فرمایا گیا ہے وہ ہے جس کے اندر اخراجات بہت کم آئیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنے لوازمات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بدی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح دیکھیے اور ان کو جو جہیز حضور نے دیا ہے اس کو دیکھیے، اور زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کیجیے۔ آج جس کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اچھے رشتے میسر آنا مشکل، دوسرا مرحلہ بیٹوں کی طرف سے بیٹے والوں کی طرف سے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیا جائے۔ بعض لوگ بولتے نہیں لیکن وہ کنائے میں اشارے میں بتا دیتے ہیں، اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے یا ان کی جو توقعات ہیں ان کو نہ سمجھا جائے تو بیٹی سسرال میں جا کے سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی، یا وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی۔ شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا، اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں، تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ 500 600 لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جس طرح کسی محاذ پہ جا رہے ہیں۔ نکاح فی المساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوکھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مروج سلسلہ ہے اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی، امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں۔ آج 1 کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ آ رہا ہے، اور جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور غریبوں کی زندگی تو اجیرن ہے۔ غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ و متین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا۔
تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں، تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیے، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑا، تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے، اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے، تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا۔ آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی۔ میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا۔ لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا۔ میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں، تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا، تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی۔ تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے، تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ 15 بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا، اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، تمہارے پاس 100 لوگوں کا کھانا ہے تو 500 لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم قرعہ اندازی کر کے 100 آدمیوں کو کھانا دے دو اور 400 آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا۔ تمہارے پاس 100 کا کھانا ہے تو 100 کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا 10,000 بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول، اور آپ ان میں سے چند کو قرعہ اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں۔ ہر پرچی پہ 10,000 بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیاہ رات ختم ہوگی، لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی مکمل ہو گئی، تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے۔
اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں، تو میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے، غم خرید لیے تم نے، خوشیاں بانٹنے لگے تھے، غم بانٹ لیے تم نے۔ تو یہ زیادتی نہ کرو، یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے، خدا را آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے، بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے۔ میں نے کہا وہ اچھا تھا، چلو مجھے اس پر بھی بات ہے، لیکن چلو میں نہیں کرتا، لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے، تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا، تو آپ کے پاس 100 کا کھانا ہے، 100 کا پانی ہے، تو 500 پیاسوں کو نہ بلائیں، 500 بھوکوں کو نہ بلائیں، 100 کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے، یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے، میں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے، تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو، ذمہ دار کو، یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں، وہ پردے دار ہیں، وہ سگڑ ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ معیار بنایا جائے، دولت کو معیار نہ بنایا جائے۔ اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ جوان، اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا تے کر کر بلدی اگ، میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ۔ تو پورا معاشرہ اس وقت اس اذیت سے، اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے، اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں، اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو، غریبوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے، معاشی بحران ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بچے کے امتحان سر پہ ہیں، بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں، لوگ حوصلے سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ سکھ دے دے۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جا کے روتا ہوں کہ اس درد کا مداوع کیا ہے، اس دکھ کا علاج کیا ہے، اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور طلاق کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے، ساتھ ان کی بیوی تھی، اور میں انہیں جانتا ہوں، عزت دار لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے اپنے عزیز تھے، بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں، اپنے عزیزوں میں شادی کر دی، تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جہیز نہیں لیتے۔ لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں۔ تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے۔ تو کتنی باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں۔ تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے۔ تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار
غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے۔ رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں۔ اور علماء کو ممبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی، اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے، اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں۔ غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدھار سکتی ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے۔ آج میں نے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن عنوان ادھر چلا گیا چونکہ یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے کو کاٹ رہا ہے اور توڑ رہا ہے۔ ایک تو گھروں کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور دوسرا شرع طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف 2-4 باتیں کہ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ امرأہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے۔ پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکی تھی، تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ ہی مکان مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی۔ آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے، تو اس عورت کو شریعت میں کہتے امرأہ مردودہ، لٹائی گئی خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا۔ یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اللہ اکبر، الجھاؤ پیدا کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔
اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے، بہت ضروری ہو جائے طلاق دینا، اور اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیں، 1 طلاق دے دیں۔ اور 1 طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے بعد عورت فارغ ہے، آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس نے آگے نکاح نہیں کیا، تو دوبارہ ان کا پروگرام نکاح کا ہو جاتا ہے، تو پھر واپس آنا آسان ہوتا ہے۔ تو لوگ یک مشت 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے یہاں کثرت احناف کی ہے اور واضح احکام جو شریعت کے ہیں وہ 3 اکٹھی طلاقیں اگرچہ ناپسند ہیں، لیکن 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنا مسلک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے فتویٰ دیتے ہیں جن کا یہ فتویٰ نہیں ہے، اور ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا تو پھر بھی 1 طلاق دینی چاہیے۔ جو 3 طلاقوں سے حاصل ہوگا، عورت سے الگ ہونا، وہ 1 طلاق سے ہی حاصل ہوگا، اور 1 طلاق بھی طہر کی حالت میں دینا چاہیے، عالم حیض میں نہیں، چونکہ ان دنوں کے اندر مرد کا رجحان عورت کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے طہر میں طلاق دینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہے۔ لیکن اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی، تینوں اکٹھی دے دیں پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن 1 طلاق اور وہ بھی طہر میں اگر دی جائے، ہاں مہینے کے وقفے کے بعد دی جائے تو پھر بھی موقع موجود ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں، چونکہ طلاق دینے کے بعد پھر پوزیشن سوچ کی اور گمان کی اور ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔